بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں نہ ہو تو وہ قابل رد ہے۔ اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو اس حدیث کی راوی ہیں، وہ فقہائے صحابہ میں ہیں اور ان خواتین میں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے زیادہ استفادہ اللہ کے رسول سے کیا، اور ان کی روایات تقریباً 2210 ہیں۔ یہ حدیث اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بدعت کیا ہے اور بدعت سے ہمیں کتنی دوری اختیار کرنا چاہیے۔ من احدث فی امرنا، جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی، دین میں کوئی ایسی بات شامل کرنا جو اس کے اصول میں داخل نہ ہو، جو اس کے اصول میں اس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو، اور دین میں اگر کوئی شامل کی جائے گی بات یا کوئی مسئلہ تو وہ قابل رد ہے، اس کو بحیثیت دین قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو رد کر دیا جائے گا۔ چاہے کہنے والا، لکھنے والا کوئی بھی شخص ہو، اس کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ وہ دین میں کوئی نئی بات ایجاد کر سکے۔ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام جنہوں نے دین کو سمجھا اور اس کو پوری دنیا تک پھیلایا، اگر ان کے کسی فعل سے یا ان کے کسی کام سے یا ان کے کسی بیان سے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے تو پھر اس کو دین میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی نئی بات بھی ہے جو اسلام کے اصول سے ٹکراتی نہیں تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ دین کے اصول سے ٹکراتی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی پہلے، تو پھر اس کو بحیثیت بدعت کے رد کر دیا جائے گا۔ اسلامی موقف یہ ہے کہ دین کے اصول سے اگر کوئی بات ٹکرائے تو اس کو رد کر دیا جائے، اس کو دین کی حیثیت سے قبول نہ کیا جائے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے نہیں موجود تھیں، مثلا ہوائی جہاز، ٹرینیں اور چھپائی، کتابوں کی چھپائی کا یہ نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، اور ٹیکنالوجی کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس دور میں نہیں تھیں، تو کیا یہ بدعت ہیں؟ یہ دین اسلام کے اصول سے نہیں ٹکراتی بلکہ اس کو اور زیادہ آگے بڑھاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی چیزیں اختیار کی جو وہاں پر موجود نہیں تھیں۔ مثال کے طور پر جب آپ نے بادشاہوں کو خطوط لکھے تو آپ نے مہر اختیار کی اور ان خطوط پر مہر لگائی، حالانکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اور بہت سی مثالیں ہیں، آپ نے جنگوں میں ایسا طریقہ کار اختیار کیا جو دوسری قومیں اختیار کرتی تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو دین کے اصول ہیں ان میں کوئی چیز شامل نہیں کی جائے گی، اور دین کے جو اصل ہے اس میں اگر کوئی چیز ایسی نہیں پائی جاتی تو اس کو اختیار نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو تکنیک ہے، جو لیٹسٹ تکنیک ہے، اس کو اختیار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔
بہتر تو یہ ہو کہ جو ٹیکنیک ہے وہ زیادہ سے زیادہ نئی ہو، اور جو ہمارا عقیدہ اور ایمان اور سنتوں کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے اس سے ذرا بھی انحراف نہ کیا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ایسا لگتا ہے کہ جو تکنیک ہونا چاہیے وہ نئی سے نئی تر ہو، جدید ہو، اور دین کے معاملات میں وہ قرآن و حدیث اور عمل صحابہ سے اخذ کی ہوئی چیزیں ہوں۔ یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے، لہٰذا دین میں کوئی بات ایجاد نہ کی جائے۔ اور ٹیکنالوجی وغیرہ جو ہے یہ بھی اس کے اصول ملتے ہیں کہ ان کو اختیار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ بدعت کہتے ہی ایسی چیز کو ہیں کہ جس کی کوئی مثال پہلے نہ ملتی ہو۔ تو دین میں اگر کسی کی چیز کی کوئی مثال نہیں ملتی، اس کا کوئی نمونہ نہیں ملتا، تو اس کو بدعت کے حیثیت سے انکار کیا جائے گا، اس کو رد کیا جائے گا۔ اور کہنے والا کوئی بھی ہو، وہ عمل کرنے والا کوئی بھی ہو، ترغیب دینے والا کوئی بھی ہو، اس کو امت اختیار نہیں کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو دین کے صحیح راستے پر چلنے اور اسلام کے صحیح موقف کو اختیار کرنے، صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔